السلام علیکم ناظرین کرام، ایک نیا ولاگ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ایک طویل دورانی کے بعد ہمارے سپریم کورٹ کے جو سینئر کرسپونڈنٹ ہیں، سینئر صحافی ہیں، جناب اختر صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ویلکم کرتا ہوں جناب آپ کو اب پروگرام میں۔ بہت شکریہ۔ ایک عرصے کے بعد آپ تشریف لائے، بتائیے گا کیا ڈیولپمنٹس ہیں آج کی سپریم کورٹ کے اندر؟ ڈسکوالیفیکیشن کا جو کیس ہے اس پہ کیا ڈیولپمنٹس ہوئیں؟ جی بہت شکریہ نقوی صاحب۔ سپریم کورٹ میں آج تا حیات جو سیاستدانوں کی نہلی ہے اس کے حوالے سے ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے، اس کے حوالے سے کیس کی مسلسل جو ہے وہ سماعت چل رہی ہے، اور اب فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ جو ہے یہ کیس جو ہے پچھلے کچھ دنوں سے سماعت کر رہا ہے۔ کل بھی انہوں نے ایک لمبی سماعت کی اور کافی دیر تک انہوں نے اس سارے معاملے کو جانچا ہے، اور اس پہ سب سے زیادہ جو بات نظر آ رہی ہے ججز کی جانب سے کہ آیا کوئی بھی شخص جو بھی ہے وہ اتنا گناہ گار تو لازم ہے، اسے کوئی نہ کوئی غلطی تو ہو سکتی ہے اور اس میں توبہ کی گنجائش بھی بہرحال موجود ہے، تو ایسے میں ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ تا حیات کیوں ہے؟ اس کے لیے 5 سال کا عرصہ کافی ہے، اور ایک الیکشن سے اگر کسی کو آپ باہر کر دیتے ہیں تو امکان یہی ہوتا ہے کہ وہ نیکسٹ آنے والے انتخابات پہ اس حوالے سے کوئی تبدیلی اس میں آ جائے۔ تاہم میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 7 رکنی لارجر بینچ اس وقت سن رہا ہے سماعت، اس میں مجھے 4 ججز ایسے نظر آ رہے ہیں کہ جو فی الوقت اس تا حیات نہلی کے حق میں ہیں، اور چیف جسٹس سمیت 2 مزید ججز ان کے ساتھ، یعنی کل 3 ججز فی الوقت جو ہمیں ریمارکس سے جو ہم نے جو سوالات کا سیٹنگ دیکھی ہے اور جس انداز سے وہ سوالات کر رہے تھے، تو اس سے یہی نظر آتا ہے کہ 4 اور 3 کی ریشو سے فیصلہ آ سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ متفقہ فیصلہ ہو مگر ماضی پہ اس کا شاید اطلاق نہ کرے۔ اختر صدیقی صاحب، اس میں صادق اور امین کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ صادق اور امین کا ایک پورا کرائٹیریا ڈیفائنڈ ہونا چاہیے کہ کون صادق ہے، کون امین ہے اور کون خائن ہے۔ اس حوالے سے اصل کیا میں گفتگو؟ بات 62 اور 63 آرٹیکل جو ہے، دراصل پرویز مشرف دور میں یہ دونوں آرٹیکلز جو ہیں اس میں کچھ تبدیلیاں لائی گئی تھیں، اور تاحیات والی جو بات ہے وہ اس میں شامل کی گئی تھی۔ ویسے اگر آئینی اور قانونی طور پر دیکھیں تو 62-63 ایک بہت اچھا آرٹیکل ہے، اس میں صرف وہی لوگ کوالیفائی کرتے ہیں جو اخلاقی طور پر بلند کردار کے حامل ہوں، اور نہ انہوں نے کبھی کوئی غبن کیا ہو، نہ ان کے اندر کسی قسم کی کوئی بددیانتی کا عنصر پایا جاتا ہو، نہ کوئی اخلاقی گراوٹ ان میں نظر آتی ہو، اور ایک لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل متقی اور پرہیزگار، یعنی ایک بلند کردار کا شخص ہی اگر ان آرٹیکل پر عمل ہو جائے وہی پارلیمنٹ میں پہنچ سکتا ہے۔ اور ویسے ڈیبیٹ میں بات یہ ضرور ہوئی ہے کہ یہ صادق اور امین کا لقب تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ہے وہ مخصوص ہے اور انہی کے لیے ہی مناسب ہے، مگر الفاظ چناؤ اور خوبصورتی کے لیے یہ صرف باور کرانا آئین میں یہ گیا تھا کہ اگر کوئی ان کے پیٹرن پہ، ان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اگر اسی انداز میں آئے گا تو ہی قابل قبول ہوگا۔ اچھا، یہ فرمائیے گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آنے کے بعد عدالت کی پرفارمنس پہ بات کریے گا، خاص طور پہ ڈیفرنٹ طرح کے کیسز ہیں جو عدالت کے سامنے ہوتے ہیں، بیک لاگ کتنا ہے، پینڈنگ کیسز کتنے ہیں؟ بہرحال وہ کیسز تو ایک بڑی تعداد ہے، اس کو اگر 50,000 تک 45,000 تک کیسز کی اس وقت مجموعی طور پہ بیک لاگ چل رہا ہے، مگر سب سے بہت مشکل اور جو سب سے المیہ والی بات ہے جو نہیں ہونی چاہیے، اس میں بھی تبدیلی آنی چاہیے، وہ ہے فوجداری مقدمہ۔ ٹھیک ہے، اور ایک بڑی تعداد جیل پٹیشنز کی پڑی ہے، اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس میں سے ایسے ملزمان اور قیدی بھی شامل ہیں، مجرمان شامل ہیں جن کی سزائیں 10 سال سے بھی کم ہیں۔ ٹھیک ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب چیف جسٹس کا عہدہ انہوں نے سنبھالا تھا تو انہوں نے ایک نئی پالیسی بھی جاری کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ 10 سال تک جو کم سزا والے کیسز ہیں
ان کو جلد سے جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ میں جو ہے صرف 2 ججز ایسے ہیں جن کو فوجداری مقدمات سننے کا جو ہے نہ صرف تجربہ ہے بلکہ وہ اچھے فیصلے بھی کرتے رہے ہیں، اور اس میں جسٹس سردار طارق مسعود صاحب جو اس وقت سینئر موسٹ جج ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے ایک بڑی تعداد میں کیسز کی سماعت نہ صرف کی ہے، بہت زیادہ انہوں نے کیسز نمٹائے بھی ہیں۔ مگر آج کل سننے میں یہی آ رہا ہے کہ ان کی طبیعت ناساز ہے اور وہ چھٹی پہ ہے، اور دوسرے جج جو ہیں وہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں، اور ان کے حوالے سے جیسا کہ سامعین ناظرین جانتے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ہے وہ ریفرنس اور شکایت کا چونکہ معاملہ چل رہا ہے، اور انہوں نے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کر رکھا ہے، تو اس وجہ سے معاملات تھوڑے پیچی ہو رہے ہیں۔ اس وقت جتنے باقی ججز ہیں ان میں فوجداری قوانین کے حوالے سے اس طرح کا تجربہ نہیں ہے، اسی وجہ سے ایک بڑی تعداد میں فوجداری مقدمات اور جیل پٹیشن خاص طور پر نقوی صاحب وہ پینڈنگ چلی آ رہی ہے۔ بہت اہم گفتگو کی آپ نے، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو جیلوں کی اوورال صورتحال ہے وہ وہاں پر کیپیسٹی سے زیادہ قیدی ہیں، مخدوش صورتحال ہے جیلوں کی۔ وہاں پر قیدی جو ہے بجائے اس کے کہ انہیں کوئی تنبیہ ہو، انہیں کوئی سبق ملے، وہاں پہ لوگ جانے کے بعد بڑے مجرم بن کے نکلتے ہیں۔ یہ تو صورتحال تھی۔ بتائیے گا، آج سینٹ نے قرارداد پیش کی ہے اور جو عدالتیں ہیں وہ تقدس پارلیمان کا اس کے حوالے سے بات کرتی چلی آئی ہیں۔ اس قرارداد کی کیا اہمیت ہے کہ جو الیکشن کے التوا کے حوالے سامنے آئی ہے؟ نقوی صاحب، یہ بڑی عجیب سی مضحکہ خیز صورتحال ہے کہ سینٹ کی اپنی جو تعداد ہے وہ آپ کو پتہ ہے 100 سے زیادہ ہے، جی ہاں، مگر ارکان جو بیٹھے تھے وہ 12 اور 14 کے جی ہاں، قریب تھے۔ تو ساتھ مضحکہ خیز بات یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اتفاق رائے سے، اور مقصد یہ ہے کہ زیادہ اس کے ساتھ جو ہے وہ قرارداد منظور کی گئی ہے۔ اس پہ سپریم کورٹ بار کے سیکرٹری علی عمران کا موقف بھی آیا ہے۔ انہوں نے کہا ایسی جو قراردادیں ہیں ان کی آئینی اور قانونی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے بھی یہی ہاں، کہا ہے۔ اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جیسے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر رد عمل دیا تھا کہ ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، انہیں الیکشن کے روکنے میں یا کسی طرح پہ رکاوٹ بننا نہیں چاہیے۔ انہوں نے اسی طرح پشاور ہائی کورٹ پہ بھی بات کی، مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ پارلیمان جس کو وہ کلی طور پہ آج بھی ان کے ریمارکس میں، کل بھی ان کے ریمارکس میں یہ بات زیادہ جو ہے مترشح تھی کہ وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ کے لوگ زیادہ ذہین اور وجدان والے ہیں، وہ چیزوں کو زیادہ پرکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں بصورت ہمارے ججز کے نسبت۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف وہ الیکشن کا التوا نہیں چاہتے، اس کے خلاف آنے والی ہر رکاوٹ کو وہ ختم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں سینکڑوں جو ہے، بلکہ درجنوں میں کہوں، سینکڑوں کہوں، ہزاروں کہوں، یہ کیسز آگے آنے والے ہیں، اور بہت سارے آئے بھی ہیں، وہ ہیں حلقہ بندیوں کے حوالے سے۔ بہت سارے لوگوں کو اس سے اختلافات ہیں، اور حلقہ بندیوں کے حوالے سے ان کو کافی تحفظات ہیں، مگر سپریم کورٹ ان سارے کیسز کو اڑائے جا رہی ہے، اور اس کے خلاف جو کیسز آ رہے ہیں ان کو بھی اڑائے جا رہی ہے، صرف اس لیے کہ الیکشن ہو سکے جو 8 فروری کو ہونے والے ہیں۔ مگر اب صورتحال دیکھ لیں کہ اب پارلیمنٹ کے ایک سپریم ادارہ سینٹ جو ہے وہ اب یہ قرارداد منظور کر رہا ہے، بے شک اس کی عددی برتری جو بھی تھی، جیسا بھی تھا، بہرحال نام تو سینٹ کا ہی لیا جا رہا ہے نا۔ بالکل، ایوان کا جو ایک مقدس ایوان ہے اور سب سے بڑا ایوان ہے۔ لیکن ناظرین کرام، آنے والے وقت میں یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا ملک کی معیشت کی جو صورتحال ہے، ملک کی جو معاشی مشکلات ہیں، ان کے تناظر میں کیا ہم الیکشن کروا سکیں گے، اور پھر نہ صرف الیکشن بلکہ الیکشن کے بعد تقریباً 1200 کے لگ بھگ جو پارلیمان میں، صوبائی اسمبلیوں میں، قومی اسمبلیوں میں جو لوگ آئیں گے، ان کے بڑے اخراجات ہوتے ہیں۔ وہ صرف اور صرف پارلیمنٹ لاجز کے اندر
جو اربوں میں اخراجات ہوتے ہیں جو ان نقوی کی صاحب رہائشوں ہم کے اس حوالے طرف سے. بھی جائیں گے. ایک آج دل خراش واقعہ بھی ہوا جی 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 دور میں بالکل بالکل. مولانا مسعود صاحب کو جو ہیں سیکٹیرین وائلنس کیا. اور ان کو جو ہے شہید کیا گیا ہے. ان کو نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے جو ہے وہ گولی ماری ہے. اور اس حوالے سے یہ اسلام آباد کی سیکیورٹی کے حوالے سے اور اسلام آباد کے ماحول کے حوالے سے یہ انتہائی تشویشناک خبر ہے. اور اس حوالے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جو ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے اثر نو جائزہ لینا ہوگا. جی ہاں اور بالکل. معاملات اس اس کی سے ملک بھر میں خراب بھی ہو سکتے کیونکہ ہیں. اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے ناظرین کرام. چونکہ پاکستان ہمارا پیارا وطن ہے. اس کے اندر ہم کسی طرح کے یہ جو فرقہ وارانہ اور لسانی اور صوبائی تعصبات ان کی جگہ بالکل نہیں ہے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم اس طرح کے معاملات سے نہیں نکل پا رہے. ایک نئے ویلاگ کے ساتھ ایک نئے عوامی مسئلے کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. اپنے میزبان نوید حسن نقوی اور اختر صدیقی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.